حامدا و مصلیًا اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے اور مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس اور پورا شہر قدس جس کو یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ کیوں اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں نے مختصراً قرآن اور حدیث کی روشنی میں پچھلے پارٹ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں اس ویڈیو میں تاریخی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور کیا ثابت ہوتا ہے، اور مسجد اقصیٰ پر اور شہر قدس پر کس کا حق زیادہ ہے، تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر کعبے کی تعمیر کے 40 سال کے بعد فلسطین میں مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا تھا، اور مختلف انبیاء کرام نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک مسجد اقصیٰ مسلسل قائم رہی اور آباد رہی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ بھی منہدم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کرام نے اس مسجد کی تعمیر نو کی دوبارہ تعمیر کیا۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی تھی، لیکن تعمیر مکمل نہیں ہو پائی تھی اور ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام جو خود وقت کے نبی تھے اور پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی تھی۔ اسی لیے یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی تھی، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے، یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ایک ٹیمپل بنایا تھا، ایک معبد اور ایک عبادت خانہ بھی بنایا تھا۔ اس لیے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس مسجد کے اور اس شہر کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لیکن تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ ایک مصنف ہے احمد العوزی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الصہیونیہ نشأتها وتنظیماتها۔ اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فلسطین کے اندر سب سے پہلے عرب آ کر آباد ہوئے تھے۔ وہ عرب جو کنعانی تھے، کنعان سے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 6000 سال قبل فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے، جن کو تاریخ میں یبوسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ایک عرب کا قبیلہ تھا، عرب سے آ کر کے فلسطین میں آباد ہوا تھا، اور انہی فلسطینیوں کے آنے کے بعد، ان کی اقامت اختیار کرنے کے بعد، وہاں رہائش پذیر ہونے کے بعد نام فلسطین رکھا گیا تھا۔ اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے 1400 سال کے بعد آئے ہیں، یعنی اس طور پر دیکھا جائے تو عرب 2500 سال قبل آ چکے تھے، اور یہودی بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کے بعد یہودی دنیا کے دوسرے ملکوں سے آ کر کے وہاں آباد ہوئے تھے، لیکن ان کی فطرت خبیثہ اور ان کے ظلم اور جور کی وجہ سے ان کو مختلف زمانوں میں فلسطین سے نکالا گیا، اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں بھٹکتے رہے، اور مختلف حکام اور مختلف بادشاہوں کی طرف سے ظلم و جبر کو سہا، اور وہ ظلم و جور کی چکی میں پستے رہے۔ 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، اور زبردست طریقے سے حملہ کیا، تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور مسجد اقصیٰ اور جو بیت المقدس موجودہ تھی وہاں پر آگ جلا دی گئی، اور ان کے صحیفوں کو نذر آتش کر دیا گیا، اور ان کی جو عبادت کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی اس کو بھی مسمار کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا، پھر رومیوں نے حملہ کیا،
عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد دوبارہ رومیوں نے حملہ کیا اور زبردست طریقے سے حملہ کیا۔ ہٹلر کے بارے میں بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ اس نے 70-80 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، اور اس نے یہ کہا، پتہ نہیں اس کا یہ جملہ صحیح بھی ہے، اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے چند لاکھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ یہ کتنی خبیث اور ظالم قوم ہے۔ ابھی اسرائیل کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے جو ظلم و جبر ہو رہا ہے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر، اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معصوم اور بے گناہوں پر، معصوم شہریوں اور سویلینز پر راکٹ داغے جا رہے ہیں اور ان کے گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے، اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سرزمین ہماری ہے، حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر نو کی تھی، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کو پوجنے والے تھے، اور یہودی قوم مشرک قوم ہے، اور انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ گستاخی کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس لیے یہ قوم شرک کر کے انبیاء کے راستے سے ہٹ چکی ہے، لہٰذا ان انبیاء کے ورثے میں سے جو کچھ بھی بچا ہے اس پر ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال مختلف زمانے میں مختلف حکام کی طرف سے ان پر حملہ ہوتا رہا ہے۔ مسلمان مسجد اقصی اور فلسطین میں کب گئے ہیں، اس کے بارے میں تاریخ اور سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے مسلمانوں کا لشکر یروشلم تک پہنچا تو اس وقت کی رومی حکومت نے، اس وقت کی عیسائی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اگر مسلمانوں کا خلیفہ یہاں آئے تو میں شہر قدس کی چابی ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کا سفر کیا، جو سفر ایک تاریخی سفر تھا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور چابی حاصل کی، اور اس وقت انہوں نے ایک معاہدہ لکھا تھا، جس معاہدے کو، جس ایگریمنٹ کو معاہدہ عمریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر بہت ساری باتیں تھیں کہ صلیبیوں اور عیسائیوں کے مذہبی رسم و رواج کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، ان کے مذہبی مقامات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اور ان کو امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت ہے، اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک بات جو خاص طور سے اس میں درج کرائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس سرزمین میں یعنی شہر قدس میں یہودیوں کو نہ رہنے دیا جائے، کوئی بھی یہودی وہاں پر آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس وقت مسلمانوں نے وہاں سفر کیا تھا، تقریباً 15 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال کے بعد حضرت عمر کا سفر ہوا تھا، اس وقت پورے شہر میں بلکہ پورے ملک فلسطین میں کوئی بھی ایک یہودی آباد نہیں تھا۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے ان پر رحم کیا اور رحم دلی دکھائی اور ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی۔ یروشلم پر 1090 عیسوی میں صلیبی افواج کا حملہ ہوا اور 70,000 مسلمانوں کو وہاں پر قتل عام کیا گیا تھا۔ صلیبی جنگوں میں انہوں نے بہت زیادہ ناروا سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور بچوں تک کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، اور جس وقت مسلمان وہاں فاتح بن کر پہنچے تھے وہاں پر مسلمانوں نے بالکل امن اور شانتی کا ایک اعلان کیا تھا، اور کسی بھی شخص کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، اور ایک عام اجازت دی کہ جو شخص یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اور جو سکون کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کی رحم دلی کا کوئی بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ بہرحال 1090 عیسوی میں صلیبی افواج یعنی عیسائیوں کا زبردست حملہ ہوا اور انہوں نے مسجد اقصی پر اور شہر قدس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسجد اقصی کو اور شہر قدس کو بازیاب کرایا جائے اور صلیبیوں سے اور عیسائیوں سے چھینا جائے۔ چنانچہ اسی فکر اور غور و فکر میں رہتے تھے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف زمانے میں مختلف حکام کو اور مختلف مجاہدین کو پیدا فرمایا. ان میں سر فہرست نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. پھر ان کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا اور سن 1187 عیسوی میں فلسطین پر حملہ کیا اور عیسائیوں کو زبردست شکست دی، اور جس کو معرکہ حطین کہا جاتا ہے، معرکہ فتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 1187 عیسوی میں ان کو شکست دی، اور اس کے بعد شہر قدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. بہرحال پھر زمانہ گزرتا رہا. 1918 عیسوی میں برطانیہ نے یروشلم کو اسلامی حکومت سے چھین لیا اور اس پر قبضہ کر لیا. پھر 1948 عیسوی میں یہودیوں نے آزاد اسرائیلی حکومت کا اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا 1967 عیسوی میں ایک زبردست لڑائی ہوئی اور مسجد اقصیٰ اور یروشلم پر دوبارہ ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا. یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں پر تھرڈ ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا جو تخت ہے وہاں پر اس کو لا کر رکھا جائے گا، جو تخت اس وقت لندن میں موجود ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے اور داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اس لیے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ لوگ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹیمپل، وہ ہیکل سلیمانی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہیکل دجال ہوگا. ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ ان کو نجات دینے والا، ان کا نجات دہندہ ایک شخص آنے والا ہے جس کو دجال کے نام سے جانا جاتا ہے. حدیث کے اندر بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ آخر زمانے میں جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو دجال نکلے گا اور پوری دنیا میں اپنی طاقت کے مظاہرے کرے گا اور قتل عام مچائے گا، فتنہ و فساد مچائے گا. یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک مسیحا کی طرح ہوگا اور اس کا تخت فلسطین کے اندر قائم ہوگا، وہ دارالسلطنت بنے گا اور وہ مرکزی مقام بنے گا، اور وہاں سے وہ حکومت یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی قائم ہوگی اور پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہوگا. حالانکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دجال ظاہر تو ضرور ہوگا اور فتنہ و فساد بھی مچائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جب نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد میں قتل کر دیں گے. تو تاریخی طور سے بھی دیکھا جائے تو پورے شہر قدس میں اور پورے فلسطین کے جو حقدار ہیں وہ مسلمان ہیں. شرعی طور پر بھی یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا کوئی حق نہیں ہے، چونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے آنے کے ایک طویل مدت کے بعد، طویل زمانے کے بعد وہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور عرب کا قبیلہ 6000 سال قبل مسیح وہاں آ کر آباد ہو چکا تھا، اور انہی کے نام سے فلسطین کا نام رکھا گیا تھا. امید ہے کہ آپ کو مختصراً مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی حیثیت کے تعلق سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی جو جنگ جاری ہے اس میں سینکڑوں لوگوں کی شہادت کی خبر موصول ہو چکی ہے. جو لوگ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں اور انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ لوگ اس وقت خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. حالانکہ جو شخص کسی بھی انسان کے مرنے پر خوش ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک درندہ اور ایک جانور بن چکا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا پوری انسانیت کا قتل عام کرتا ہے. اور اس وقت سالوں سے، تقریباً 70-80 سالوں سے غزہ کے مسلمانوں کا اور فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا جو امن اور شانتی کا ٹھیکیدار بنتی ہے اور انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے وہ اس وقت خاموش ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم ان فلسطینیوں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، تہجد میں اٹھ کر دعا کریں اور
فرض نمازوں کے بعد دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کا حق دلائے اور ان کو امن اور شانتی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔